جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیسا پیارا پیارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، جی ہاں، کون سے پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ کون سے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں؟ میرے ساتھ ہیں دو ٹیمیں، دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم، بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم۔ بچوں کا پروگرام ہے اسلام فور، بچیوں کا پروگرام ہے اسلام فور۔ آپ جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پروگرام ہے سب نے مل کر گھر میں بھی ایک اچھا ماحول بنائیے، اسلام فور کڈز دیکھیے۔ اور آج ہم آپ کے لیے بہت ساری باتیں لے کر آئے ہیں، اور آج ہم آپ سے آپ کی پسند کے مطابق کال لیں گے۔ اگر آپ کو سورتوں کے نام ہیں یاد ہیں تو آپ کال کر کے سنائیے۔ اگر آپ کو کوئی آیت مبارک سے آتی ہے، ایک سانس میں آپ 3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، 4 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ پڑھ کے سنائیے۔ اگر آپ کو کوئی دعا یاد ہے تو آپ دعا سنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مدنی مقصد یاد ہے، مدنی مقصد سنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ اچھی سی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نعت خوانوں سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پویم سنانا تو آپ سنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نعرے لگانا چاہتے ہیں ہر صحابی یہ نبی، تو نعرے بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ جو دل چاہے آپ سنائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آج جو ہے وہ ذہن کچھ یوں بنائے کہ نعت خوانی ہم کچھ زیادہ نعت خوانوں کو وقت دیں گے، تو آج جو ہے نعت خوانی بھرپور انداز سے ہوگی۔ تو جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فیس بک پر یہ دیکھ رہے ہیں، تو جلدی جلدی ہمارے پیج کو آگے کی جانب شیئر کیجئے اور نعت خوانی کا حصہ بنیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ پروگرام شروع تو ہو چکا ہے، لیکن پروگرام میں ہم حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ چاروں ہی نعت خواں ایک ایک حمد باری تعالیٰ کا شعر الگ الگ طرز میں، الگ الگ۔ جی آپ سے شروع کریں۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی لگا اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جگہ جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں ہاں مگر تو گی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں دے جنت جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ماحول بن گیا. اچھا ماحول بنانا ہے. ایک بزرگ تھے وہ مچھلی کے شکار پہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بیٹی تھی اس کو بھی ساتھ لے لیا. چلو بیٹا مچھلی کے شکار پہ چلتے ہیں. اب حضرت نے جو ہے وہ ایک کانٹا لگایا. کانٹا لگانے کے بعد جو ہے وہ مچھلی جال میں پھنس گئی. حضرت نے بیٹی کو پکڑا دی. پھر کانٹا لگایا. پھر کانٹے کے اندر جو ہے یا جال وغیرہ جس انداز سے بھی تھا وہ مچھلی پھنس گئی. پھر بیٹی کو پکڑا دی. اب حضرت نے سوچا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی ہیں اب گزارا ہو جائے گا تو کہا چلو بیٹا چلتے ہیں. تو جیسے کہا بیٹی کو چلو بیٹا چلتے ہیں. اب بچی تو نظر آ رہی تھی لیکن مچھلیاں نظر نہیں آ رہی. تو پوچھا بیٹا وہ مچھلیاں کہاں ہیں جو میں نے آپ کو پکڑائی تھیں؟ کہا بابا جان وہ تو میں نے دوبارہ دریا میں ڈال دیں. یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر ڈالی. تو کہا بابا جان آپ نے ہی تو کہا تھا وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. تو میں نے جو آپ نے مچھلی پکڑائی میں سمجھ گئی یاد الہی سے غافل ہے جبھی تو جال میں پھنس گئی. میں نے دوبارہ دریا میں اس لیے ڈال دی کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں. یاد رکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. ہر چیز پتا بھی ذکر کر رہا ہے, آسمان ذکر کر رہا ہے, زمین ذکر کر رہی ہے. اس کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے لیکن ذکر سب کر رہے ہیں. سب درخت ذکر کر رہا ہے, جانور ذکر کر رہے ہیں. لیکن انسان ذکر کرے گا
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں اور مزید اس کو ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے. اللہ 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 صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج جو ہے قاری صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, کہیں سیگمنٹ تو کرنا ہے, اور سیگمنٹ آج اس انداز سے ہوگا. آپ کوئی بھی صورت کا انتخاب کیجئے. ٹیم مکی آپ بھی کسی صورت کا انتخاب کیجئے. ٹیم مکی وہی صورت حدر میں پڑھیں گی, ٹیم مدنی نے جو ہے وہ ترتیل میں سنانا ہوگا. پھر آپ جو حدر میں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ ترتیل میں پڑھیں گے. کون سی صورت کا انتخاب کریں گے جلدی آپ لوگ سوچ لیں, اور میں جب تک کمنٹس کی طرف آ رہا ہوں, اور چند کمنٹس انشاءاللہ وقفے سے میں شامل کرتا رہوں گا. محمد افضل, سید جمال شاہ, سید ندیم, سید صاحب, محمد کیف سبحانی, مالک صاحی, نفیس الرحمان, آصف شیخ, عبد الرحمن, محمد اکرم, شفقت بھائی, اظہر ظفر, امتیاز حسین, ریاض انصاری, محمد طلحہ, عدنان میرانی, محمد طلحہ, محمد جہانگیر, محمد ویس رضا اور خالد خان کی جانب سے پروگرام کی تعریف کی گئی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ آسان ہوتا ہے, لوگ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اور سید رضا عطاری لکھتے ہیں کہ عابد بھائی آپ کے کہنے پر ہم نے اسماء الحسنی سیکھنا شروع کر دی. انس بھائی سے درخواست ہے کہ برائے کرم سورہ لحب کی تلاوت سنا دیں. اگر آپ کا پروگرام نہایت ہی معلومات ہے اور قاری صاحب بہت خوبصورتی سے پڑھا رہے ہیں. تو چند کمنٹس ہم نے شامل کریں, انشاءاللہ اور بھی شامل کریں گے. جلدی آپ ہمیں کمنٹس, کوئی فرمائش, کوئی مشورہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو جو پروگرام ہوگا اس میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی کیا ڈیسائیڈ ہوا ٹیم مدنی؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص, ٹھیک, زبردست. جی سورہ لہب. سورہ لہب, چلیں جی آپ کی فرمائش بھی پوری ہو گئی. سورہ لہب, سید رضا عطاری آپ کی فرمائش پوری ہوئی ہے. آپ کو اچھی سی مدنی فیس کا بھی اعلان کر دیں اور آپ اسی میں لکھ دیجیے گا, انشاءاللہ تعالی ہم تک پہنچ جائے گی. تو جو فیس بک کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو جلدی پروگرام کا حصہ آپ بن چکے ہیں, تو آگے کی جانب اس دعوت کو عام کیجیے. اور ہم بڑھ رہے ہیں سورہ لہب کی جانب انشاءاللہ تعالی. پھر آپ نے یہی سورت جو ہے ترتیل میں پڑھنی ہے, حدر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, سیصلی لهب وامرأته
الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ حدر والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی. آپ تھوڑے ترتیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. حدر میرے آپ نے ٹیم مدنی ترتیل میں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجئے. اور ترتیل حدر کیا ہوتا ہے ذرا حامد بھائی بتائیے, مائک دیں ذرا, ان آج چھوٹے بچوں سے بات کریں. اسپیڈ میں پڑھنے کو حدر کہتے ہیں. ہاں اتنی اسپیڈ میں بھی نہیں پڑھنی کہ سمجھ میں نہیں ہے الفاظ. جو مدات وغیرہ ہیں جو قاریوں نے بتایا کہ بھائی اتنا اس کو کھینچنا ہے, 3 الف 5 الف, اس کو اتنا کھینچیں گے, غنہ بھی کرنا ہے, مد ہے تو مد کا حق بھی ادا کرنا ہے. جی آپ کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. جی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی. اچھا جی, اب آپ ایک سورت کی تلاوت کیجئے حدر میں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ادھر سے ہم ترتیب میں لیں گے اس کو. کوشش کریں کہ لمبے سانس میں, ایک سانس میں پڑھیں. کون سی سورت ہے؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. قل کو موٹا کریں گے, قل هو اللہ, هو اللہ کو بھی موٹا پڑھیں گے. پڑھیے دوبارہ. قل هو اللہ احد, اور ملا کے پڑھیں گے تو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے جی, آپ کی جانب آ رہے ہیں سورہ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آئیے. کوشش کیجئے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, کوشش کیجئے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
ماشاءاللہ زبردست زبردست. کفواً احد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ زبردست زبردست. حامد بھائی آپ کی جانب آئیں بسم اللہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, چلیں حامد بھائی کو ترتیل میں اٹھا کر جواب الجواب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی کوشش کر رہے ہیں. صمد, اللہ الصمد, کیا جی اللہ الصمد. یہ تو آسان ہے صورت نا, یہ تو یاد بھی ہوتی ہے. حمزہ بھائی کی طرف آئیں گے. چلیں بسم اللہ سے الگ کر کے جیسے آپ کو سہولت ہو. آپ کو تو سانس ماشاءاللہ. قل هو اللہ احد. کیا ہاں کل بھی موٹا کرنا ہے. قل هو اللہ احد. چلے جی ماشاءاللہ بچوں نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے, دیکھیں گے کیا کہہ رہے ہیں بچے. جی میرا نام ابوذر ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے اپنا پروگرام زبردست بہت اچھا لگتا ہے. میرا ٹیم مکی سے یہ چیلنج ہے کہ آواز ایسا شعر بڑھائیے سنائے جس کے اندر خورشید اور قمر آتا ہو. ٹیم مدنی سے میرا یہ چیلنج ہے ایسا شعر سنائے جس کے اندر دھوپ اور چھاؤں آتا ہو. جزاک اللہ خیرا. ٹیم مکی سے کیا ہے؟ 2 مرتبہ خوشی, قمر, خوشی اور قمر, دھوپ اور چھاؤں, خورشید و قمر. خورشید آ رہا ہے, کچھ ذہن میں آ رہا ہے. خورشید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام میں ہے. جی خورشید, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اشارہ دیا, کون پڑھے گا؟ خورشید تھا اس زور پر. آئے چلیں جی, یہ تو آ نہیں رہا ہے. ایک اور سوچیں, شاید آپ کے ذہن میں آ جائے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام اچھا دیا, مشکل دیا آپ نے. آج میں یہ نعت سناؤں گا. سنائیے جی. آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی, آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور. سبز گنبد دیکھ کر. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ان کا دوپٹہ کھل گیا جی, دوپٹہ. چلیں بانے, ان کے بھائی کہاں ہیں؟ آپ بھائی جائیں باہر باندھ کر آئیے, ذرا اچھے انداز سے باندھ کر آ جائیں ان کا دوپٹہ. تو بچوں کے ساتھ یہ بچیوں کے بھائی, ان کو تو لے کے جائیں جن کا آپ نے دوپٹہ باندھنا ہے. اکیلے چلے گا تو ایک بہن بھائیوں کا پیار ایک الگ ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں کا پیار ایک الگ ہی ہے. اب یہ دونوں بہن بھائی ہیں نا, تو پھر وہ ان کا دوپٹہ خراب ہو گیا تو پھر وہ اس کا دوپٹہ صحیح کرنے میں لگے. میں تو یہاں سے دیکھ رہا تھا, میں اب کیا وہ صحیح ہوگا. اسی طرح بہنوں کو بھائی کا خیال ہوتا ہے, کیسے پیار کرتی ہیں, ہے نا. اچھا پھر لڑائی بھی ہو جاتی کبھی کبھی, مارتے ہیں, تو یہ اچھی بات
نہیں ہے. چلیں وہ میٹھی میٹھی لڑائی ہوتی ہے, لیکن اتنی بعض ہے نا بہت چھوٹی سی بات چٹکی نوچ لیں گے, بعض چیزیں چھپا دیں گے, بعض اس قسم کا ماحول بناتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھے انداز سے رہیں. کیسے رہیں؟ اچھے انداز سے رہیں. اچھا بھائی بہنوں کا بہت خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ابو کوئی چیز لے کر آئے ہیں, امی کوئی چیز لے کر آئی ہیں, تو آپ پہلے ان کی طرف بہنوں کو دیں. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں ساتھ اور بوٹی آپ کی طرف آ گئی تو بہن کی طرف بڑھیں. ہو گئی میں تیار ہو گئی یا آپ نے بانا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بھائیوں کو چاہیے کہ بہنوں کا خیال رکھیں, اور بہنوں کو چاہیے کہ بھائیوں کا خیال رکھیں. اچھا مل بانٹ کے رہیں. کیسے رہیں؟ مل بانٹ کے رہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کھڑکی والی سیٹ کی طرف بھائی کہتا ہے میں بیٹھوں گا, بہن کہتی ہے میں بیٹھوں گا. اچھا تو پھر موقع دے دیں ان کو. کافی ساری ایسی چیزیں کہ آپ نا خیال کر سکتے ہیں, آپ ان کو. جی ایسا ہو تو پہلے آپ بہن کو بیٹھنے دے دیا کریں, پھر اس کے بعد آپ بیٹھ لیا کریں آنے کے راستے میں. جی ہاں یوں کر لیں بھائی, اس سیٹنگ سے کر لیں کہ پہلے آپ بیٹھ جائیے لیکن واپسی میں مجھے. اچھا پھر اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے بولے میں بیٹھوں گی, تو آپ پھر ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں. ایسی بھی محبت کیجیے. جی کیا کہیں گے حامد صاحب؟ کچھ گاڑی ایسی آتی ہے جس میں 2 شیشے ہوتے ہیں, ایک بہن اس والے شیشے میں بیٹھ جائے اور بھائی اس والے شیشے میں. ہاں یہ بات بھی ہے. ہاں مل بانٹ کے رہیے. کیسے رہیے؟ مل بانٹ کے رہیے. چلیں جی میں آپ بچوں کی جانب آ رہا ہوں اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے گڈ گڈ, بہترین, تیزی دکھائیے. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. چور ہو جاؤ بچوں. خضر صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیے, اور جس کا جواب درست ہوگا آپ اس کو گفٹ پیش کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 سوالات آپ سے ہوں گے, 3 سوالات آپ سے ہوں گے. جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ بلند کرے گا. دیکھتے ہیں آپ کتنے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ جی تیار ہیں. یہ بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال شریف کون سے شہر میں ہوا؟ جس کو آتا ہو جواب ہاں جی ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. مائک دیں مائک دیں مائک دیں, سراج کو دیں, سراج کو. مدینہ منورہ. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مبارک کہاں ہوا؟ مدینہ شریف میں. جواب درست ہے, ماشاءاللہ. آپ کی جانب آ رہے ہیں. یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا صبر کرنے والا ہے. یہ تو جواب پڑھ دیا. یہ بتا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام مبارک. ٹیم مدنی تھوڑا مشکل آ گیا, ادھر آئے آپ دیجیے جواب. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب کیا ہوا ہے؟ درست. پتا ہے آپ کو پکا؟ درست ہے. دے دیں پھر تحفہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. یہ بتائیے بیمار پر کتنی بار یا سلام پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی. جی جی آپ بتائیے. مائک دیں مائک دیں, فوراً جلدی جلدی. 21 بار. 21 بار. 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن وظیفے میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. حامد بھائی کو دیں. 7 مرتبہ. 7 مرتبہ نہیں. آپ بتائیے. ایک غلطی ہو گئی, دراصل بھی غلطی. اب جس نے پڑھا ہوگا, یہ کتاب کے اندر رسالوں کے اندر لکھا تھا 70 مرتبہ. 70 مرتبہ بھی نہیں ہے جی. 11 مرتبہ بھی نہیں ہے. 11 اور ایک اور 1 کیا ہو گیا؟ 111. جو بھی بیمار ہے آپ اس کے اوپر دم پڑھ کر دم کر دیں, انشاءاللہ اس کو شفا ہو جائے گی. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 111. یہ تو جواب نہیں دے سکے. ایک اور ہم معلوم کر رہے ہیں. یہ بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے؟ کون؟ سراج کو ملا تحفہ؟ ٹھیک ہے آپ کو چلیں بتائیے. ہمارے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی جانب ایک سوال لے کر آ رہے ہیں. یہ بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. حمزہ کو گفٹ ملا, آپ بتائیے. حمزہ کو دیں. سیدھے ہاتھ سے
اس چیز سے بھی دھیان رکھنا ہے. یوسف بھائی ماشاءاللہ آپ کی آمد, خوش آمدید, مرحبا, اہلا و سہلا, مرحبا. تشریف رکھیے. جی بتائیے وہ کون سی صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جی ثنا صورت ہے, ایسے نہیں بولتے, ایسے نہیں بولتے. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویسے. جی ٹھیک, آپ کو مل گیا گفٹ. انس بھائی کو کون سی ہے صورت؟ زور سے سورۃ توبہ. جائیں انس بھائی کو گفٹ دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جواب درست ہے. اچھا جی آپ میرے پاس آ جائیے, خضر بھائی مائک لے کر آ جائیے, مائک لے کر آ جائیے, مائک لے کر آ جائیے. جی میں چاہوں گا آپ جو ہے وہ پہلا کلمہ سنا دیں. پہلا کلمہ طیب تیمن پاک لا دور سے الہ. آواز نکال کے. پہلا کلمہ طیب تیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, جواب اچھا. آپ مجھے مدنی مقصد سنا دیں. مجھے اپنے اور ساتھیوں نے اگر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے جواب درست ہوئے؟ دو. اچھا جی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے بچوں سے؟ نہیں, بیٹھ جائیے پھر. چلیں آپ بھی گفٹ لے لیں اور یہ کہہ کر لے لیں جواب درست ہے. میرا جواب درست. میرا جواب درست ہے. مائک میرا جواب درست. زور سے, ذرا جوش میں. میرا جواب درست ہے. میرا جواب درست ہے. جی آپ کا جواب ابھی کیا بتایا تھا, کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ سیدھے. لگائے نعرہ. سرکار کی آمد. سیدھے ہاتھ والا, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے والا. جی سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ. زور سے آواز تو نکالیں خضر. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ رہا. اس کو آپ ادھر رکھ دیں نا, آپ کا گفٹ لے کے کوئی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ گفٹ چھوڑنا ہے نہ مائک چھوڑنا ہے اور ہاتھ بھی کھڑا کرنا ہے. جی اب صحیح طرح آ جائے, اب صحیح طرح آ جائے. جی دوبارہ آپ جوش میں نعرہ لگنا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. جی ہاں, اسی سے دینا ہے اور اسی سے لینا ہے. واہ بھائی واہ, زبردست زبردست. مائک تو دے دیں. چلیں جی, بچوں کا اپنا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. جی سیدھے ہاتھ سے. ہاں یہ تھوڑی سی پریشانی ہوگی کہ سیدھے ہاتھ میں ہی مائک ہے, سیدھے ہاتھ میں گفٹ ہے, تو اب آپ کس طریقے سے چینجنگ کریں گے, تھوڑی سی پریشانی ہوگی, لیکن یہ عادت ختم نہیں ہونی چاہیے. یوسف بھائی ویلکم, خوش آمدید. آپ کا سیگمنٹ ہے, یوسف بھائی کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے, اور اس کا بمپر چلائیں گے ہمارے سراج بھائی. آ جائیں سراج بھائی. یوسف بھائی آ گئے, ذرا جوش میں, ذرا آپ مائک دیں, مائک دیں, فوراً دیا کریں مائک. جی کس طرح بتائیں گے سراج بھائی, جیسے آپ آئے ہیں پروگرام کے اندر, ایک اچھے انداز سے آ جائیے. جی تو ابھی یوسف بھائی تشریف لا چکے ہیں اور سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے ہمارا اسلام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی یوسف بھائی آپ کا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, کیا کہیں گے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ ہم نے کل اسراف کے بارے میں کچھ باتیں سیکھی تھی کہ کن چیزوں کو ضائع نہیں کرنا ہے, پانی کو, بجلی کو, اس طرح کی جو چیزیں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ایک بات اس حوالے سے عرض کرنی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج کے ٹاپک پر بھی ہم بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ اسراف چونکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو تو بعض اوقات اسراف کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اسراف کیا ہے, تو اسی لیے آپ کو ایک تو محتاط رہنا ہے, اپنی چیزیں ضائع نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, استعمال کی چیزیں اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, یعنی فالتو ضائع نہ کر دیں. نہ آپ استعمال کر پا رہے ہیں, نہ کوئی اور استعمال کر پایا, آپ نے اس کو ضائع کر دیا, کسی کے کام بھی نہ آ سکی. وہ پانی ضائع ہو رہا ہے تو کسی کے استعمال بھی نہیں آ پا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے, گھروں کے اندر جو ہم نلکے وغیرہ, لائٹوں وغیرہ کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں بڑوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, خود آپ نے کوئی زور زبردستی نہیں چلانی. ہمارے گھروں میں بڑے بھی ہوتے ہیں, سمجھدار ہیں, امی ابو ہیں, بڑے بھائی بہن ہیں, تو آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیا میں لائٹ بند کر دوں, ضرورت تو نہیں ہے. کیا میں نلکا بند کر دوں, ضرورت تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, اس طرح کی چیزیں. ایسا نہ ہو کہ آپ زبردستی کرنے کے لیے جائیں, گھر والے ناراض ہو جائیں. ایک چیز ضرورتاً استعمال ہو رہی ہے, اب اے سی ضرورتاً استعمال ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اسراف ہو رہا ہے, بند کریں. تو اس طرح سے الجھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. آپ چھوٹے ہیں اور آپ سے بڑے آپ کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں, تو اگر آپ کو کوئی چیز لگتی ہے نا کہ یہ چیز اسراف ہے, یہ چیز یوں جا رہی ہے, اس کو یوں یوز ہونا چاہیے, تو آپ اس حوالے سے بڑوں سے گزارش کر دیں, بڑوں کو بتا دیں کہ کیا میں یوں یوز کر لوں, کیا میں اس کو بند کر لوں, کیا اس کو بند کر دیا جائے, یا اب اس کو دیکھ لیں, اگر بند کرنا ہے تو بند کر لیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے بڑوں کی توجہ بھی چلی جائے گی اگر وہ چیز ضائع ہو رہی ہوگی, اور اگر مناسب سمجھیں گے تو اس کو بند کر دیں گے. بعض اوقات توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اسراف ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج ایک چیز کے بارے میں سننے کے لیے جا رہے ہیں, اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ امیر علیہ سنت نے بھی کئی بار اس کے بارے میں سمجھایا ہے اور ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے چغلی. کیا ہے؟ چغلی. اس کے بارے میں نے کچھ روایتیں پڑھی, حدیثیں پڑھی, وہ ایسی ہیں کہ آدمی مطلب کانپ اٹھے, اور چغلی کرنے والے سے اللہ پاک بہت ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہے نا, چغلی آپ نے سنا تو بہت ہوگا لفظ, یہ اس کی چغلی کھا رہا ہے, وہ اس کی چغلی کھا رہا ہے. چغلی کہتے کسے ہیں؟ چغلی کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان, یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی, ان کو دیں مائک دیں. آپ نے کہا تھا بڑوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے, بڑوں کو معلوم. چغلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ چغلی کا چغلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ چغلی آپ کو پتا ہے کس حرف سے شروع ہوتا ہے چغلی؟ آپ یہ بتائیے. چھ. ٹھیک ہے, گڈ, زبردست, اچھا جواب دیا. جی بتائیے. چغلی جو ہے نا, دو آدمیوں میں فساد ڈالنے کے لیے, جھگڑا کروانے کے لیے, ٹھیک ہے, کیا کرنا, دشمنی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا, ایک کی بات دوسرے کو بتانا, اس کی بات اس کو بتانا, ٹھیک ہے, ایک کی بات اس کو بتانا, اس کی بات اس کو بتانا, یہ چغلی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور علماء نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کی جو محبتیں ہیں نا وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے, ایک کے پاس انسان جاتا ہے اور دوسرے کی برائی کر رہا ہے, وہ تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا, وہ ایسے کہہ رہا تھا, وہ ایسے کر رہا تھا, یوں کر رہا تھا. اچھا, اب وہ کہے گا نا, غصے میں آئے گا, وہ بھی تو ایسا ہے, وہ بھی تو ایسا ہے, وہ بھی تو ایسا ہے. یہ ان کے پاس جائے گا, دوسرے کے پاس, اس سے کہے گا کہ یار وہ تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا, ایسے ایسے کہہ رہا تھا. تو یہ دو رخ والا آدمی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک میں نے پڑھی, جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے. اور یہ کون ہوگا؟ جو چغلی کرنے والا ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو چغلی کرنے والا ہے نا, قیامت کے دن اس کی دو آگ کی زبانیں اللہ پاک کر دے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے لوگوں کی محبتیں, دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب دو دوست ہیں نا, ایک شخص دونوں کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے, یار یہ دونوں آپس میں کیوں اس طرح سے پیار سے رہتے. اب وہ چاہتا ہے ان کی نا آپس میں لڑائی ہو جائے کسی طریقے سے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے سنی ہوگی بیل والی کہانی, جو پوئم ہے نا بیل والی, دو بیل مل جل کے آپس میں رہتے تھے. ہے کسی کو یاد ہے؟ یہ پڑھائی تھی, ہم نے پڑھائی تھی نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ شیر جب ان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے نا تو نہیں کر پا رہا. کیوں؟ ان کی آپس میں محبت, ان کی دوستی اتنی ہے کہ دشمن حملہ نہیں کر پا رہا. اب ان کے درمیان دشمنی کیسے پیدا ہوئی, مخالفت کیسے پیدا ہوئی؟ چغلی کی وجہ سے ہوئی. کون آیا تھا چغلی کرنے کے لیے؟ لومڑی آئی تھی, ہے نا. لومڑی آ کر ایک سے کہنے لگی کہ بھائی, کیا کہنے لگی؟ مائک نہیں آپ کے پاس, مائک دیں ان کو. جی, یہ وجہ سنیے گا پیارے بچوں, وجہ بہت اہم ہے. جی وہ کہنے لگی تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ جب شیر تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تمہیں لڑنے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ تمہارا دوست آگے تمہیں کیوں کر دیتا ہے بھائی؟ تو اب وہ تو پہلے تو بڑا پریشان ہوا, پھر کیا کہا اس نے؟
اس نے کہا کہ اب میں ہرنی کے پاس مشورہ کرنے جاؤں. مشورہ کرنے کے لیے. پھر وہ لومڑی دوسرے کے پاس بھی جاتی ہے اور اس کو بھی کچھ باتیں کرتی ہے اسی طریقے سے. یہ جو واقعہ لکھا ہے نا کتابوں میں اس طریقے سے لکھا, وہ اس کو جا کر اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کیوں تمہارے ساتھ یوں کرتا ہے, وہ کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب دونوں کی آپس میں وہ دشمنی پیدا کر دی, بدگمانیاں پیدا کر دی. فائدہ کیا ہوا, اس کو شیر کو دونوں الگ الگ ہو گئے اور دونوں کو ہی شیر نے نقصان پہنچا دیا ہے نا. تو وہ جو اس کی چغلی تھی نا لومڑی کی, اس وجہ سے دونوں بیلوں کو نقصان ہو گیا. تو اسی لیے یہ جو چغل خور ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں کیا کہا, محبتوں کے چور ہے نا, محبتوں کے چور چغل خور. یہ محبت کو چوری کرتے ہیں, محبت میں ڈاکہ ڈالتے ہیں, دوستیاں ختم کروا دیتے, رشتہ داریاں ختم کروا دیتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا, فرماتے ہیں کہ جو تمہارے سامنے کسی کی چغلی کر رہا ہے نا, جو تمہارے سامنے کسی کی چغلی کر رہا ہے, وہ دوسرے کے سامنے تمہاری چغلی ضرور کرے گا. اسی لیے مقصد اس کا کہنے کا یہ کہ اس کی چغلی پر نا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ان کے بارے میں کوئی کسی کی چغلی کر رہا تھا نا, آپ نے منع فرما دیا سختی کے ساتھ, سختی کے ساتھ اس کو منع فرما دیا کہ ہمارے سامنے کسی کی برائی مت کرو, کیونکہ وہ آپ کی برائی کسی اور کے سامنے کرے گا, ہے نا. تو اسی لیے وہ آپ کی بھی عزت کو محفوظ نہیں رہنے دے گا. اسی لیے کسی کی برائی آپ کے سامنے کی جا رہی ہے, خاموش ہو جائیں, کسی کو برائی نہیں کرنے دیں. خواہ وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ فلاں جو ہے نا آپ کے بارے میں یوں 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 کہہ رہا تھا, اب فوراً کیا ہوتا ہے آپ کی طرف سے کمنٹ پاس ہو جاتے ہیں, اچھا میرے بارے میں تو وہ بھی تو یوں 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 ہے. اب یہی باتیں جا کر بڑا چڑھا کر اسے کر دیتا ہے. اس سے آپ کی آپس کی دوستیاں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی بعض اوقات اسکولز میں ہو رہا ہے, محلے کے اندر کچھ دوست ہیں ان میں ہو رہا ہے, پڑوسیوں میں ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسی حرکتوں سے ہمیں بچنا ہے جس کی وجہ سے ہماری وجہ سے کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو, یا پھر ہمارے ساتھ کسی کی دوستی ہے, محبت ہے, وہ دشمنی میں تبدیل نہ ہو. اچھا یہ دوستوں میں رکھیں, اپنی ہم عمر جو لوگ ہیں ان میں رکھیں, اور بولیں مجھ سے میری بات کریں. کیا کہتے ہیں, مجھ سے میری بات کریں اور ان سے ان کی بات کریں. اچھا یوں چلیں گے پھر کہیں نہ کہیں بیچ میں کہیں سائڈ میں اس کی بات آ جائے گی اور وہ اچھے انداز سے نہیں ہوگی. تو اپنی بات بولیں آپ آئیں میرے پاس یا آپ جائیں کسی کے پاس, اس کی بات کریں, مجھے آپ سے یہ کام تھا, اور بات کر کے آپ کمپلیٹ کر لیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب اس کا نام لے رہے ہیں, کسی دوسرے کا نام لے رہے ہیں, اپنے بھائی کا نام لے رہے ہیں, دوست کا نام لے رہے ہیں, تو اب اس کے ساتھ نام لے کر کیا بات بول رہے ہیں, تو اب یہ پھر غلط ہو جائے گی بات. تو آپ نے اچھی باتیں کہنی ہے. کیا کہنی ہے, اچھی بھی وہ باتیں کہ بہت اچھی ہے تو اس کی تعریف بھی سچی ہو. بات جھوٹی تعریف کر دے, اتنے اچھے کپڑے پہنا ہوتا, اتنے اچھے کپڑے پہنا ہوا تھا, حالانکہ کپڑے اچھے نہیں پہنا ہوتا. تو پھر آپ نے تعریف بھی کرنی ہے. کون سی تعریف کرنی ہے, سچی تعریف کرنی ہے, جھوٹی تعریف نہیں کرنی ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. جی یوسف بھائی کچھ کالز بھی ہیں, کالز کی جانب بڑھیں, دیکھیں بچے کیا کہہ رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. جی فاطمہ طاہر مدنی چینل کی پوری ٹیم سب کو ہم سواب کرتے ہیں. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, ماشاءاللہ کڈز مدنی چینل. ادھر بھائی کا اپنا اسٹائل ہے, اپنا انداز ہے, کڈز مدنی چینل. ماشاءاللہ زبردست, آپ نے پڑھ لیا, بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. اصالہ صاحب بھی کیا, بہت اچھی بات ہے. پچھلے دنوں کچھ کم تھا, ٹھیک ہے, بڑھتے بڑھتے آپ نے 70,000 کا جو ٹارگیٹ تھا, دیکھیں کچھ سوچیں گے تو وہ کام کر لیں گے. آپ نے, اس بچی نے سوچا کہ مجھے 70,000 مرتبہ پڑھنا ہے, 10,000 ہوئے, پھر 15,000 ہوئے, اور جیسے جیسے بڑھتے رہتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. تو آپ اچھی اچھی چیزیں سوچ لیں کہ مجھے یہ پڑھنا ہے, مجھے یہ پڑھنا ہے, مجھے یہ پڑھنا ہے, اور پھر جو ہے جب آپ پڑھ لیں گے, بڑھتے رہیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی. پہلے سوچے تو اسماء الحسنہ آپ نے سوچے ہیں, جن بچوں سے سوچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کر لیں گے. نیت صاف منزل آسان. نیت صاف, اس کا مطلب کیا ہے یوسف بھائی, نیت صاف منزل آسان, یہ بات بہت کہی جاتی ہے. اصل میں دیکھیں آپ کی نیت خالص ہے نا, تو پھر مشکل راستے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی انسان حل نکال لیتا. لیکن اگر نیت ہی خالص نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, آپ کو آسان کام بھی مشکل لگے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا, نہیں یہ نہیں ہو سکے گا, انسان ہیلے بہانے نکالتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر کرنے کی نیت بن جائے تو پھر انسان کوئی نہ کوئی راستہ خود ہی نکال لیا کرتا ہے اور منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نیت صاف, ہاں, ایک کام کرنے کا میرا دل نہیں چاہ رہا, ایک کام کرنے کا
پھر بہانے یہ یوں. اب جیسے مدرسے کے لیے اٹھا رہے ہیں, اسکول کے لیے اٹھا رہے ہیں, اب آج دل نہیں ہے کہ میں جاؤں. پھر بعد بچے سے بہانے کریں گے, امی بخار ہو رہا ہے. ابو چیک کرتے ہیں کہاں سے ہو رہا ہے بیٹا بخار. اب کیا, اسکول نہ جانے والے بخار. وین آئے گی صبح 7 بجے اور وین آنے والی ہے اور آج دل ہی نہیں چاہ رہا جانے کا. اب واش روم میں جائیں گے, وہاں دیر لگا دیں گے. بھائی جلدی کریں, وین آنے والی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کپڑوں کی طرف جائیں گے تو آرام سے کام کر رہے ہوں گے, آرام سے. آج نہیں جانا. پھر اس کے بعد ناشتہ کر رہے ہوں گے آرام سے, بالکل آرام سے. امی کہیں جلدی کریں بیٹا, وین آنے والی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ وین آگے چلی جائے اور میں تیار نہ ہوں. اور بعض بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں چھپا دیتے ہیں اپنی, مل ہی نہیں رہے. اب وہ پتہ ہے کہ کہاں امی ڈھونڈی, یہیں رکھی تھی, کہاں چلے گئی. تو یہ معاملہ بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ معاملہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اچھے بچے اچھے کام کرتے ہیں. جب نیت ہوتی ہے نا اسکول جانے کی, مدرسے جانے کی, ٹیوشن جانے کی, یہاں جانے کی, تو ساری چیزیں بچے خود تیاری کر کے. اب اسکول میں کچھ ایسا پروگرام ہے, پڑھائی نہیں ہے آج کچھ ایسا کچھ رکھا گیا ہے کہ میلاد وغیرہ ہے اور جانے کا دل ہے. اوہو, رات کو خوب اچھی طرح استری کر کے, کپڑے پریس کر کے, جوتے صاف کر کے, امی مجھے اٹھا دیے گا میں لیٹ نہ ہو جاؤں. اب کیسی دل ہے, یہ نیت کیا ہو رہی ہے, صاف ہے. تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی اور آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک اور کال کی جانی پڑیں گے. رمیشہ جی آ گئی ہیں, آج میں جواب دوں گا. جنتی 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 والدین نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. زبردست. میرا نام محمد فیضان اتاری. فیضان اتاری. میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. جی. مجھے اپنا پروگرام اسلام اپنا فور پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. زبردست. آج میں آپ کو سورتوں کے نام سناؤں گا. سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورہ اخلاص, سورہ نصر, سورہ انبیاء, سورہ ملک, سورہ کافرون, سورہ آل عمران. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انس بھائی قصیدہ معراج پڑھنا ہے آج, ٹھیک ہے. کیا بات. میرے محمد بنے ہیں دولہا, تھوڑا آپ دیکھ لیں, انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے. ایک اور کال دیں. میرا نام زیبونیسا ہے, میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. عابد باپو, مجھے آپ کا پروگرام اسلام پاکیز مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانے پڑیں گے. میرا نام محمد اسلام ہے, میں 3 سال ہے. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. جی سنائیں. 3 سال. زبردست زبردست. ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ابھی میرے ذہن میں ایک سیگمنٹ آ گیا ہے اور ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں سے چاہیے ہمیں ایک بچہ اور یہاں سے چاہیے ایک بچہ. کون آئے گا؟ جنید بھائی آپ آ جائیں یہاں سے. بیٹھیں 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 بیٹھیں. اور جو آتے ہیں آپ بیٹھیں آپ آ جائیں. جنید بھائی آئیں گے اور یہاں سے آپ آ جائیں. آپ بھی آتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں. اچھا جی, طریقہ کار یہ ہوگا, آپ اس طرف آ جائیں, ٹھیک ہے. آپ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ جنید بھائی, ٹھیک ہے, یہاں پر پین فلیکس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے ان چیزوں کے نام بتانا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, نام بتانا ہے, ٹھیک. کہاں مائک دیجیے بھائی, دیکھتے ہیں کتنی چیزوں کے نام آپ بتا سکتے ہیں. جی مکہ, اس کو بھی دکھائیں, ان کو بھی دکھائیں. جی مکہ, مکہ خانہ کعبہ کہیں گے. خانہ کعبہ ہے, آپ اس کو مکہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مکہ تو شہر ہے, کیا کہیں گے بھائی, مکہ شہر ہے, یہ خانہ کعبہ کہیں گے, ٹھیک ہے. جواب درست مان لیتے ہیں. 1 نمبر آپ نے حاصل کر لیا ٹیم مدنی نے, ٹھیک ہے. مدینہ شریف کا گنبد, مدینہ شریف کا گنبد ہے بھائی, نہیں ہے. غلط بتائیں گے تو نمبر بھائی. حجر اسود, حجر اسود ہے, نہیں ہے.
ان کو ایک نظر دکھا دیں پھر گھما دیں, یہ تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے گا میموری. آپ بھی اچھا غور سے دیکھ لیں, آپ بھی اس طرف کا پین فلیکس دیکھیں, آپ اس طرف کا پین فلیکس دیکھ لیں, غور سے دیکھ لیں. چلیں 5 4 3 2 1 0. چلیں جی 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 دیکھ لیا آپ نے. چلیں اب آپ بتائیے. مسجد. مسجد کیا دیکھا بیٹا؟ نہیں ہے, نہیں آ رہا ذہن میں, حالانکہ آپ نے دیکھا بھی ابھی میرے بچے. جنید. کعبہ شریف. کعبہ شریف 1. قرآن پاک. قرآن پاک ہے جی 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 قرآن پاک کی ایک شبیہ سی ایک بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی درست مان لیتے ہیں. تسبیح. کم 4 بتانا ہے آپ نے. تسبیح. تسبیح ہے 3. ایک اور بتانا ہے. اور بھی ہیں, نظر روزانہ پڑتی ہوگی آپ کی ادھر جب جب پروگرام میں آتے ہیں. الف. الف چیز بتانی ہے. چلیں الف تو ہے, چیز بتانی ہے. الف ہے, چیز بتانی ہے. نہیں آ رہا ذہن میں؟ 3 چیزیں بتائی ہیں تو ان کو کتنے نمبر ملے؟ اب ان کو مائک دیجیے آپ, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ادھر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کلمہ طیبہ, کلمہ طیبہ, زکوٰۃ, نماز, روزہ, حج. ٹھیک ہے. یہ کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ 5. اب آپ نے بتانا ہے کہ کلمہ طیبہ کس رنگ کے اوپر لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. نماز کس رنگ کے اوپر, روزہ کس رنگ کے اوپر, رنگ بتانا. تو پھر آپ نے دیکھنا تھا. چلیں آئیے جی دکھا دیں دکھا دیں. چلیں ایک مرتبہ دیکھ لیں, دیکھ لیں. 5 4 3 2 1 0. ٹھیک ہے جی. بتائیے روزہ. روزہ گرین. گرین. جواب غلط ہو گیا جی. اب بتائیے زکوٰۃ. محروم. محرون ہے, آگے پیچھے ہو گیا. جواب غلط ہو گیا جی. حج. پنک. چلیں جی آپ یہ بھی جواب درست نہیں دے سکے تو جنید بھائی نے زیادہ بتا دی, تو یہ سیگمنٹ جیت لیا ہمارے بھائی جنید بھائی نے, ماشاءاللہ. اب دیکھیں جی, کیا آپ کی باری؟ آ جائیں. بیٹھیے جی, بیٹھیے. کیا کس چیز کی باری ہے, بتائیں کس چیز کی باری ہے؟ مائک میں زور سے بولنا ہے. میری یہ اور کسی کو بھی بلا لیں آپ کی یہ. چلیں آپ ایسے ہی آ جائیں, اکیلے میں آ جائیں, ٹھیک ہے. چلیں بتائیں وہاں کون کون سے حروف لکھے ہیں بتائیں. پہلے دیکھنے دیں. چلیں جی آپ دیکھ لیں اور دیکھتے ہیں. دیکھ لیا آپ نے, ٹھیک ہے. یہ بتائیے وہاں پہ, اب ہم پوچھیں گے نا, ہم پوچھیں گے. یہ بتائیے وہاں بادل کی تصویر ہے, بادل کی نہیں ہے پکا؟ آپ لوگ نہیں بتائیں گے؟ ہے بادل کی تصویر؟ نہیں ہے. جواب درست ہے. اچھا جی بتائیے وہاں کنویں کی تصویر ہے, کنویں کی؟ ہاں بولتے ہیں جی. کیا بولتے ہیں جی؟ کنویں کی تصویر ہے جی. جواب درست ہے. اچھا جی بتائیے وہاں پر چاند کی تصویر ہے, چاند کی, چاند ہے جی. جواب سورج کی تصویر ہے وہاں پہ, سورج کی. آسان ہے یہ تو, آسان ہے, بالکل آسان ہے. سورج نہیں ہے, دیکھ لیں, سوچ لیں, پکا ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہ بتائیے وہاں پر حرف جیم لکھا ہوا ہے, جیم. جی. تا لکھا ہوا ہے, تا نہیں لکھا ہوا. جی نہیں, تا نہیں لکھا ہوا. جواب لکھا ہوا کہاں ہے نا, تا لکھا ہوا ادھر. آواز سے نہیں ہنسنا, آواز سے. دیکھیں یہ دیکھیں, بات سنیں. ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو بعض بچوں کو نا ہنسی آ جاتی ہے, کوئی سی بات ہوتی ہے ہنسی آ جاتی ہے, لیکن آپ نے ہنسی کو کنٹرول کرنی ہے, ٹھیک ہے. مسکرائیے لیکن آواز نکال کے نہیں ہنسنا. آواز نکال کے ہنسیں گے تو اچھی بات نہیں ہے. اچھا اپنی جگہ کو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسٹاپ کون سا ہے, تو غور سے دیکھا کریں. اور اسی طرح جو اسلامی چیزیں ہیں ان کو تو آپ اچھے انداز سے دیکھیں, ٹھیک ہے, اور اچھے انداز سے دیکھیں. چلیں جی آپ نے کچھ جوابات درست دیے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ, تیسرا سیگمنٹ, جس کا نام ہے بچوں کی محفل.
یوسف بھائی دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں. چلیں جی اسی سے شروع کرتے ہیں. ہو جاؤ بچوں ہو ریڈی. جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست. میں چاہوں گا کہ درود شریف پڑھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مگے کا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مغفر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. 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 میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. 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 میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہو میں آپ کا شاگا، مجھ کو عطا دیدار ہو. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہو میں آپ
آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار کو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار کو آپ کا منگتا آپ کا سائر حاضر دربار کو طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور گا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. ماشاء اللہ. میں پھر ایک مرتبہ کمنٹس کی طرف آ رہا ہوں اور کچھ کال بھی شامل کریں گے. آصف علی قریشی بھائی نے کہا ہے کہ نعت خانوں کے لیے چیلنج ہے ایسی نعت پڑھ دیں جس میں لفظ دولہا آتا ہو. حامد بھائی کو دیں. ٹائٹل ہے دیں دیں حامد بھائی کو دیں. کیا آیا؟ سراج بھائی کو دے دیں. شاہ دولہا بنا آج کی راتیں ہیں. شاہ دولہا بنا آج کی پڑھیے یہی پڑھیے. شاہ دولہا بنا آج کی راتیں ہے شاہ دولہا بنا آج کی راتیں ہے شاہ دولہا بنا آج کی راتیں ہے شاہ دولہا بنا آج کی راتیں ہے. اللہ تعالیٰ 27 رجب المرجب کو خصوصیت کے ساتھ یہ کلام بھی پڑھا جاتا ہے اور قصیدہ معراج جو اعلیٰ حضرت کا ہے امیر السنت کا لکھا ہوا یہ بھی شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ 27 رجب المرجب. ماشاءاللہ جی. سید صاحب کا نعت خانوں کے لیے پیغام ہے ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہے حر حر ہا را. حامد آ گیا ذہن میں؟ سنائیے. حورو نہیں حر. یہ نعرہ حر کا تھا یوں نکلتے ہیں جہنم سے. حر کون سا آلہ؟ دولہا نہیں اب تو وہ چلا گیا نا اس کا نہیں آ سکا. چلیں جی ایک اور ہے. عمر وقار بھائی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ جب آپ یہ لکھتے ہیں ہمارا پروگرام ٹھیک ہے تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے. ہمارا پروگرام اسلام فور کڈز بہت پسند ہے. خالد احمد بھائی کہتے ہیں کہ میری نعت خانوں سے گزارش ہے کہ ایسی نعت سنا دیں جس میں لفظ نوکر آتا ہو. فرقان بھائی کہہ رہے ہیں خضر بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبحان اللہ یہ میں نے ابھی پڑھا. خضر بھائی کو خوش آمدید. ماشاءاللہ نعت خانوں کو تو ہو رہی ہے لیکن خضر بھائی کو بھی خوش آمدید. واہ بھائی واہ. کیا کہیں گے؟ کچھ کہیں گے؟ یہ فرقان بھائی نے لکھا ہے. تھینک یو. کیا بولیں؟ تھینک یو. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. خوشی ہوئی؟ بول دیں بول دیں بول دیں خوشی ہوئی. مجھے بہت خوشی ہوئی. ماشاء اللہ. اچھا پھر میں نے یہ وہ آواز سے نہیں ہنسنا ہے. آواز سے نہیں ہنسنا. جی ماشاء اللہ. آپ کے بھائی آپ کے بارے میں تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیرہ. اس طرح بھی دھیان ہے. ملک بادشاہ نے نعت خانوں سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. ملک بادشاہ نے نعت خانوں سے گزارش کی ہے کہ یہ کلام سنا دیں. جبھی میری ہو سنگ در. پہلی بار یہ فرمائش کی ہے ضرور شامل کیجئے. جبھی میری ہو سنگ در ہے ایک کلام ایک شعر لے لیں پھر انشاءاللہ قصیدہ معراج کی طرف آتے ہیں. مائک دے دیں خضر بھائی. جی. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. چلیں جی اب قصیدہ معراج تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھا جائے گا اور میرے محمد بنے ہیں دولہا یہ پڑھتے ہیں. کچھ کالز مجھے بتایا جا رہا ہے کچھ کالز وغیرہ بھی ہیں تو کچھ کالز کی جانب پڑھیں گے. جی کچھ کالز ہیں. جی
आ जाए मेरे बच्चे, ऐसे ही आ जाए। मेरे नाथ खो गए चैलेंज है, मुझे ये शेर सुना दे जिसमें लफ्ज आशिकाने आता हो। आशिकाने, आशिकाने मेरे जहन में आ गया है। आशिकाने, 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 आशिकान हो जाए, आ गया। नबी का जश्न आया है, नबी का जश्न आया है, फिदा है आशिकान रसूल। नबी का जश्न आया है, फिदा है आशिकान रसूल। मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। एक और कॉल दें। के बाद का मैं ना खान वालों को चैलेंज देना चाहती हूँ कि एक ऐसा शेर सुनाए जिसमें रमजान आता हो। रमजान आपकी जानिब आएंगे टीम मदनी। आसान है। एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना, एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा है कि माशाल्लाह आप लोगों का एक सेगमेंट बन गया है कॉल्स वालों का, कि आप लोग चैलेंज देते हैं और ये चैलेंज बनता चले आते हैं। जी एक और कॉल दें, देखें क्या चैलेंज वगैरह है, क्या बात कहना चाह रहे हैं। जी मेरा नाम ज़ैनब अत्तारिया है। ज़ैनब अत्तारिया। आज मैं आपको चैलेंज दूंगी, कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें कलाम आता हो। जज़ाकल्लाहु कलाम। खैरा। टीम मक्की की बारी है। कलाम, कलम, कलम, अच्छा जी कलम। जी हामिद भाई। कलम जब से हुआ है खम अदीबा का की मिदहत में, कलम जब से हुआ है खम अदीबा का की मिदहत में, बड़े रंगी हुए मज़मू बड़े नक्शो निगाराए। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। एक और कॉल की जानी पड़ेंगे। मेरा नाम उस्मान अत्तारिया है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी। आबिद भाई, मैं जी आज भाई। आपको एक नाच सुनाऊंगा। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब गए नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। आरज़ू है सीने में, घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। हमारा मदनी चैनल। आपका भी कलाम शामिल हो गया, ज़बरदस्त। लाहौर शरीफ से थे। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है और मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको हमारे प्रोग्राम का टाइटल कलाम सुनाऊंगा। सुना दीजिए हो जी। जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, आ गया अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। वैसे आज तैयारी क्या थी, ज़रा ये बताइए आप लोग की जानिब में। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी। जी मेरा दिल और मेरी जान मदीना। मदीने वाले जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ ये शुरू में जो पढ़ा आपने, ठीक। फिर के गली गली तब, फिर के गली गली तबाह। चलें जी आपके कलाम की आने वाले। सल्ले अला नबी ये ना
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں علی نبینا صلی علی محمد میرے محمد بنے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا مغا فلک پر یہاں زمین میں مغا فلک پر یہاں زمین میں رچیت شادی مجید ڈھومے رچیت شادی مجید ڈوبے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا بہار کے شادیاں مبارک بہار کے شادیاں مبارک چمن کو آباد دیا مبارک بہار کے شادیاں مبارک چمن کو آباد دیا مبارک پلک پلک اپنی لے میں پلک پلک اپنی لے میں یہ گھر انا دل قبولتے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا ماشاءاللہ. آپ دونوں آ جائیے, دونوں بچیاں مائک بھی لے آئیے. ادھر صاحب مائک لے آئیے. آپ بھی آئیں گے؟ آ جائیے جی آ جائیے. تو آئے کیوں تھے بھائی لڑکیوں کے؟ آپ ادھر آ جائیں نا, آپ ادھر آ جائیں, میں ان کو ادھر کر دیتا ہوں. نام کیا آپ کا؟ مائک میں پکڑوں, مائک میں پکڑوں. محمد خضر. گردن صحیح رکھنی ہے, گردن صحیح رکھنی ہے. محمد خضر. ابو کا نام؟
محمد فرقان. ہاتھ پیچھے باندھتے ہیں آگے. ہاں یہ زبردست. ابو کا نام کیا ہے؟ محمد فرقان. محمد فرقان. کہ ابو کا تو میسیج نہیں تھا وہ. جی آپ کا نام کیا ہے باجی؟ نوال. نوال. پھر آپ کا اسکارف وغیرہ. چلیں اب صحیح ہو گیا. جی نوال. آپ کا نام؟ کسرا. کسو. آپ ادھر ہو جائیے, ادھر ہو جائیے, آپ ادھر آ جائیں میری بچی, آپ ادھر آ جائیں. کسو بڑی اچھی تیار ہو کر آئی ہیں, ٹھیک ہے. کیا تیاری کر کے آئی ہیں, کیا سنائیں گی؟ نعت. نعت سنائیں گی. چلیں پڑھیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل چمکاتے چمکانے والے برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت. اور بھی برسانے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کیا سنائیں گے باجی؟ انا انزلناہ. اچھا سورہ کوثر سنا دیں. انا آتینا. ٹھیک ہے وہ آتی ہے. بسم اللہ پڑھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. چلیں جی چلیں جی. ان کو گفٹ پیش کر دیں دونوں کو ایک ایک جلدی. چلیں. ہاں یہ کہ تھوڑی تلفظ وغیرہ میں پرابلم ہے لیکن آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ سیدھے ہاتھ سے دینا, پھر آپ سیدھے ہاتھ سے تو دے دیا تھا ان کا. آ جائیے ادھر آ جائیے. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ سنا دیں. ہو جاؤ بچوں ریڈی. آپ بیٹھیے. میں مائک پکڑ رہا ہوں جی. ہو جا بچوں پھر پیچھے ہاتھ باندھ لیے, آگے ہاتھ باندھنا ہے میرے خضر بھائی ادھر. ٹھیک ہے چلیں. ہو جا بچوں ریڈی. بھائی جوش میں پڑے آپ, جیسے ہاتھ اٹھا کے ادھر جھوم کے, ادھر کتنا پیارا جھوم رہے تھے آپ. ٹھیک ہے چلیں. ہو جا بچوں ریڈی. ہو جا بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا اچھی پیاری پیاری باتوں کا زمانہ آ گیا. زمانہ آ گیا اپنا دین اپنا دین سیکھیں سیکھے اور سکھائیں. ہو جاؤ بچوں. ہو جاؤ بچوں جوش میں ہو جاؤ بچوں. ریڈی. جوش ہو میں. جاؤ بچوں ریڈی. مجھے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ بچوں کو بولے نا. اچھا یہ آواز نکال کے نہیں آنا. ادھر بچوں کو ادھر بولیں. ہو جاؤ بچوں زور سے. ہو جاؤ بچوں ریڈی. جی ہاں ہو جاؤ بچوں ریڈی. لیکن اب تو پروگرام کا وقت ہو گیا اختتام. آپ نے آخر میں ریڈی کیا. تو پیارے پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.